بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے آپ کا میزبان میاں طاہر آپ کے اپنے پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کے پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے، آپ کے توہمات کو دور کرنے کے لیے، آپ کی پریشانی اور مسائل کے حل کے لیے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کے صحیح اور بروقت جواب کے لیے یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے۔ اس پروگرام کے اندر آپ کی طرف سے آنے والے براہ راست سوالات اور فون کالز کے ذریعے پوچھے گئے سوالات، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کے جوابات، معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، محقق، مدبر، مفکر حضرت مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ تعالی، خطیب مسجد کریمیہ ستیانہ روڈ فیصل آباد مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری، خاندانی، طلاق اور بیاہ اور میراث کا کوئی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا کے سوالات کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال باقی ہو اور کوئی خلش ابھی آپ کے پیچھے ہو اور اس کی وضاحت اور توضیح آپ چاہتے ہوں تو مولانا کی مسجد کے اندر ہر جمعۃ المبارک کے روز ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ تشریف لائیے، وضاحت طلب کیجیے، تسلی اور تشفی کیجیے، دلیل دیکھیے اور براہ راست مولانا سے رہنمائی لیجیے۔ اور یہی ہمارا حق ہے کہ دین کو ہر طرح کی علائش، خرابی، بدعت اور خرافات سے پاک ہونا چاہیے اور اسلام کے چشمہ صافی سے ہمیں صحیح طریقے سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ جی مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی ایک دوست نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر عید جمعۃ المبارک کے روز آ جائے جی تو اس دن یہ اجازت ہے کہ جمعہ کی نماز نہ بھی پڑھے بندہ ظہر کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر اس دن بندہ خوشی کی مناسبت سے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لے تو ایسا کرنا کیا سنت کے خلاف تو نہیں؟ اس سوال کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں ایک دن تو کیا پھر جمعہ کی نماز اس دن ساقط ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، ظہر پر ہی آدمی گزارا کر سکتا؟ اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ عید اپنی جگہ ہے، جمعہ اپنی جگہ فرض ہے، دونوں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ عید کی وجہ سے جمعہ کی رخصت نہیں ہو جاتی کہ آدمی نہ پڑھے۔ ایک روایت جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں، میرے خیال میں اس کے سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہوگی، اس کی وضاحت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے نا، ان کے زمانہ میں اکٹھی ہوئی تھی دونوں چیزیں، تو انہوں نے کہا جو عوالی سے لوگ آئے نا 8 اور 10 میل سے مدینہ میں عید پڑھنے کے لیے، ان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ اگر وہ رکنا چاہتے ہیں رک جائیں، ورنہ چلے جائیں، تو دوبارہ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، مگر ہم شہر کے لوگ پڑھیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی جو کہا تھا، ٹھیک ہے اس کی سند تھوڑی سی کمزور ہے، مگر ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں اسی سلسلہ میں وہ ذکر کی ہے کہ اس میں بھی اصل بات عوالی کی تھی کہ باہر سے آنے والے لوگ اگر نہ بھی پڑھیں کوئی بات نہیں، کیونکہ باہر جمعہ نہیں ہوتا تھا، جمعہ مدینہ میں بھی ہوتا تھا، مگر مدینہ میں تو حضور نے کہا انا مجمع، ہم تو جمعہ پڑھیں گے، وہاں نہیں چھٹی کسی کو دی۔ اس لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب اچھی طرح ان روایتوں کی چھان پھٹ کی ہے کہ جن میں آتا کہ نہ بھی پڑھے، خیر ان میں نہیں کوئی روایت صحیح بات یہی ہے کہ جمعہ بھی پڑھنا ہوتا۔ رہی دوسری بات کہ اکٹھی کر لے اثر، یہ کر سکتا، اگر خوشی کی مناسبت سے وہ سمجھتا نا کہ میں کوئی میل جوڑ میں لگ جاؤں گا تو کوئی بات نہیں، جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی نا وہ پھر 4 فرض اثر کے پڑھ لے، یہ گنجائش ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے مدینہ میں ہوتے ہوئے بغیر بارش اور خطرے کے بھی کئی مرتبہ اکٹھی کی ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا کر سکتا۔ مولانا عرف عام کے اندر تو یہی مشہور ہے کہ اگر جمعہ کے دن عید آ گئی تو پھر آپ کے لیے آزادی ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، جمعہ نہ پڑھیں۔ یہی بات کہتے ہیں نا لوگ، مگر میں نے عرض کیا نا کہ کوئی یہ روایت اس بارے میں مستند نہیں ہے۔
جن میں ذکر ہے نا کہ آپ نے چھٹی کچھ لوگوں کو دی تھی، وہ باہر سے آئے تھے، آبادیوں سے، مدینہ کے لوگ نہیں تھے، وہاں نہیں آپ نے جماعت ترک کیا، نہ کبھی خلفائے راشدین نے کیا۔ حضرت ابن زبیر کا قصہ بیان کرتے ہیں، اس میں پھر یہ آتا کہ اثر تک نکلے ہی نہیں۔ اس سے ابن جو امام محمد بن اسماعیل یمانی کہتے ہیں، اس کو لوگ اگر پھر تو نہ جمعہ ہے نہ زور، وہ آئے ہی نہیں، جماعت ہی نہیں کرائی انہوں نے، اس کا مطلب انہوں نے زور بھی نہیں پڑی۔ تو ایسی گوڑ موڑ روایتوں سے نہیں استدلال کرنا چاہیے، صحیح یہی ہے کہ جمعہ بھی پڑھیں، زیادہ یہ المحلہ میں دیکھ سکتے ہیں، بس تفصیل سے انہوں نے اس پر کلام کیا۔ جی جزاکم اللہ۔ دوسرا سوال ہمیں ایک نوجوان کی طرف سے موصول ہوا ہے، کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے میرا انزال ہو گیا، کیا اس حالت کے اندر میرا روزہ ختم ہو گیا؟ کیا مجھ پر روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے؟ اللہ کے بندے، آپ نے روزہ رکھا اور پھر اس کو برباد بھی کر لیا۔ روزہ تو اس حال میں کیا رہنا تھا؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرا روزہ رہ گیا، روزے کا چھوڑیں، یہ فکر کریں کہ آپ کے ذمہ کیا عائد ہو گیا، کیا تاوان پر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کسی طرح بھی روزہ توڑے۔ امام مالک کا یہی مطلب، کھا پی کر توڑے، انزال سے توڑے، جماع سے توڑے، جس شکل میں بھی وہ روزہ توڑے اس نے حرمت رمضان کی برباد کی، یہ کفارہ دے گا، 60 روزے رکھے گا لگاتار، یا 60 مسکینوں کو کھانا دے گا۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم صرف مباشرت کا ہے، باقی صورتیں جو ہے نا روزہ توڑنے کی، ان میں قضا ہے، کفارہ نہیں۔ جزاکم اللہ۔ ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کیا قرآن کریم کے سجدے ہم سارے ایک ساتھ کریں گے، یا جب بھی سجدہ تلاوت آ جائے گی ہم سجدے کے اندر گر جائیں گے؟ صحیح بات تو یہی ہے کہ جب آپ سجدہ کی آیت تلاوت کریں یا سنیں اسی وقت سجدہ کریں، اس کو مؤخر نہ کریں کہ اکٹھے کر کے کریں گے، یہ طریقہ کہیں نہیں آیا، لوگوں نے آپ ہی یہ بنا لیا۔ جزاکم اللہ۔ ایک قرآن کریم کی آیت کی تشریح دوست نے پوچھی ہے کہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اس کی ذرا تشریح فرما دیجیے۔ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس کی تلقین کی تھی کہ جب آپ کشتی سے اتریں تو یہ دعا کریں، رب انزلنی منزلا مبارکا، میرے رب مجھ کو کال لیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے۔ پوچھیں۔ مسجد میں کیا اعتکاف کے دوران گھر والوں سے رابطہ رکھنے کے لیے موبائل رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جی مولانا۔ ایک شخص اعتکاف کی حالت میں اپنے پاس موبائل رکھے اور گھر والوں سے رابطہ وہ رکھے، تو اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اعتکاف ہی نہ کرتا، اپنے گھر میں رہتا، بات چیت کرتا رہتا۔ اعتکاف اس نے خواہ یہ تکلف کیوں کیا؟ اگر کیا ہے تو اعتکاف کا تو بچی مطلب یہ ہے کہ وہ گھر والوں کو بھول جائیں، گھر والے ملنے کے لیے کبھی چلے جائیں نا، اتنی اجازت تو ہے، مگر باقاعدہ رابطہ یہ تو پھر بات چیت ہی ہوتی رہی نا، ذکر الہی اور اللہ کی طرف توجہ، اس میں تو خلل ہی پڑا۔ اتنی اجازت ضرور ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ گئیں، بہت دیر تک باتیں کی، پھر حضور ان کے گھر تک رخصت کرنے گئے، مسجد کے دروازے تک۔ تو یہ بھی لوگوں نے جب بنا لیا کہ اعتکاف میں چپ رہے ہیں، کئی لوگ تو باقاعدہ پرچی کے ذریعہ لکھ کر دیتے ہیں نا، اپنی زبان سے نہیں بولتے، چپ رہتے ہیں۔ یہ بھی بےہودگی ہے، دین میں ایسی کوئی اجازت نہیں، بلکہ ساری امت کے علماء نے اس کو ناجائز اور مکروہ کہا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، چپ نہیں رہنا چاہیے، باتیں آپ کر سکتے ہیں، مگر مسجد کو یہ تو نہیں بنا لینا چاہیے کہ وہ بس گھر کی طرح آپ ساری رونق وہی باہر رکھیں۔ اس طرح جو مقصد تھا نا کہ تبتل اللہ، بندوں سے کٹ کر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کو بڑا نقصان پہنچا۔ کوشش تو یہی کریں کہ آپ بھی نہ انہیں بلائیں، وہ بھی نہ ٹیلی فون کریں، بس 10 دن آپ صبر کریں۔ ابن قیم لکھتے ہیں یہ تو اثر اللہ سے انس پیدا کرنے کے لیے کہ آدمی سوچے کہ ایک دن میں قبر میں چلا جاؤں گا، نہ کوئی عزیز ہوگا، نہ کوئی چیز، میں تنہا ہوں گا، اللہ ہوگا، میں اس سے دل لگائے، صحیح تو یہ۔ مگر انہوں نے اس زمانے میں بھی شکایت کی ہے کہ مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے نا چوپالیں بنا لی ہیں، وہ محفلیں آراستہ کر لیتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، تو اعتکاف ہی لوگوں نے اصل جو تھا اس کو برباد کر دیا۔